السلام علیکم مفتی صاحب، آپ نے ایک ویڈیو بنائی الامن والولا کے اوپر احمد رضا خان کی اس نے اپنی کسی جگہ پر لکھا کہ صحابی رسول کے بارے میں کمینے کا لفظ استعمال کیا ہے، اور آپ نے اس پر ثابت کرنے کے بعد کہا اس پر رفض کا حکم لگایا ہے۔ اس پر کچھ رضا خانی بھی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی اس طرح کے جوابات ہیں آپ کی کتابوں کے اندر، تو اس حوالے سے کیا جوابات ہیں؟ دیکھیں، پہلے نمبر پر تو یہ بات ذہن میں رکھو کہ ہم جتنی بھی ویڈیوز بناتے ہیں یا ہماری تحریریں ہوتی ہیں نا، وہ ساری الزاماً ہوتی ہیں۔ ہمارا واسطہ ایک ایسے طبقے سے ہے، رضا خانی اور بریلوی سے، کہ جو طبقہ اہل السنت والجماعت پر الزامات لگاتا ہے۔ ان کی تقریباً 150 سال سے ان کا یہ طرز عمل ہے کہ ہماری تقویۃ الایمان، حفظ الایمان اور تحذیر الناس اور برائن قاطعہ، ان کتابوں کو اٹھاتے ہیں، ان سے حوالے پیش کرتے ہیں، وہ حوالے پیش کرتے ہیں، ہم جواب دیتے ہیں۔ اب جیسے مکر والے مسئلے پہ میں نے ویڈیو بنائی، پرانے بزرگوں کے میں نے حوالے دیے، زوال والے مسئلے پہ میں نے بزرگوں کے تراجم میں ہم حوالے دیتے ہیں، اپنی عبارتیں ہم پرانے بزرگوں سے ثابت کرتے ہیں کہ یہ اگر توہین ہے تو پرانے بزرگوں نے بھی لکھی ہوئی ہے بشمول احمد رضا اور اس کی ضروریت، اس کے خلفاء اور اس کے چیلے چپاٹے، اور آج کے زمانے تک 150 سال کا زمانہ ہو گیا ہے۔ اس زمانے میں کیا انہوں نے ہماری ان وضاحتوں کو مان لیا؟ وہ ہم نے عبارتیں، جو جس عبارت پہ انہوں نے کہا، دیکھو تم نے کہا مخلوق میں ذلیل، چھوٹا بڑا ذلیل، آپ نے یہ کہا، ہم نے ان کو کہا دیکھو جی فلاں بزرگ نے لکھا ہے، تو کیا انہوں نے وہ اعتراض اٹھایا؟ انہوں نے تحذیر الناس پہ اعتراض کیا، ہم نے کہا جی یہ بات تو فلاں بزرگ نے لکھی ہوئی ہے، انہوں نے اعتراض اٹھایا؟ حفظ الایمان ہم نے پیش کیا اور ہم نے حفظ الایمان کے حوالے سے پرانی کتاب کا حوالہ پیش کیا، انہوں نے کہا، انہوں نے اس پہ اعتراض نہیں اٹھایا۔ تقویۃ الایمان میں جتنے مٹی میں ملنے والے، حتیٰ کہ بریلویوں کی کتابوں سے ہم نے مٹی میں ملنے کے حوالے اٹھائے، مکر کا حوالہ ہے، زوال کا حوالہ ہے، زمب کا حوالہ ہے، جتنے حوالے ہیں ہم نے سارے ان کی کتابوں سے بھی پیش کیے، پرانی بزرگوں کی کتابوں سے پیش کیے۔ انہوں نے اپنے اعتراض اٹھا لیے؟ جس دن یہ اپنے اعتراض اٹھا لیں نا، پھر اس طرز پہ ہمیں جواب دیں، پھر ہمیں بولیں کہ جی آپ نے کمینے کا لفظ استعمال کیے، ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم آج اعتراض اٹھا لیں گے۔ جس دن بریلوی اعتراض اٹھا لیں گے نا تقویۃ الایمان پر سے اور ہمارے اکابرین پر سے، تو میرے لیے الامن والولا والی بات سے اعتراض اٹھا لینا کوئی مشکل نہیں ہے۔ میں کہوں گا یار ٹھیک ہے، میں نے بھی اعتراض اٹھا لیا، اور میں اپنے اس پہ اپنی توہین بھی نہیں سمجھوں گا، لیکن میرا واسطہ ان لوگوں سے جو لوگ ہمارے الزامی جوابات، تحقیقی جوابات کو نہیں مانتے، وہ ضد پر اڑے ہوئے ہیں۔ ہم ان کے آگے تحقیقی جوابات پیش کریں اور الزامی جوابات پیش کریں، تو الزامی جوابات پر وہ ہمیں کیا جواب آگے سے دیتے ہیں؟ وہ یہ دیکھو نا، میرے پاس کتاب ہے ملفوظات اعلیٰ حضرت پر اعتراض کا جائزہ، یہ مظفر حسین شاہ کی اہتمام سے چھپی ہے۔ اس میں اس نے کیا لکھا ہے؟ اس نے لکھا ہے کہ الزامی جواب کے بجائے تحقیقی کام پیش کیے جائے تاکہ اغیار کو بھی یہ معلوم ہو سکے مسلک اہل سنت مضبوط بنیاد پر قائم ہے۔ یعنی کیا مطلب ہوا؟ وہ کہتا ہے کہ اگر الزامی جواب دیے تو اس کا مطلب ہے مسلک اہل سنت کمزور بنیاد پہ قائم ہے۔ تو آپ مجھے کیوں الزامی جواب دے رہے ہو کہ حیات الصحابہ میں یہ لکھا ہوا ہے؟ آپ مجھے کہہ رہے ہو فلاں بزرگ نے یہ لکھا ہوا ہے۔ آپ مجھے یہ اعتراض تب پیش کرو، جب یہ عبارتیں تب پیش کرو جب آپ کے اندر صلاحیت ہو میری الزامی جوابات اور تحقیقی جوابات ماننے اور برداشت کرنے کی۔ کیوں؟ عبارات پر اعتراض میں پہل تم نے کی ہے، احمد رضا نے کی ہے، فضل رسول بدایونی نے کی ہے، تمہارے طبقے نے کی ہے، ہمارے اکابرین پر۔ ہم نے تو تمہاری عبارتوں پر تو اعتراض پہلے نہیں کیا۔ یہ تو ہم جتنے حوالے پیش کرتے ہیں ان میں سے اکثریت تمہارے اوپر الزام ہوتا ہے کہ دیکھو اگر تم ہماری عبارتوں کی وضاحت نہیں مانو گے تو تمہاری عبارتوں میں بھی یہ گند موجود ہو جائے گا، یہ کل تمہارے اوپر بھی کفر کا فتویٰ بن جائے گا اور گستاخی کا فتویٰ بن جائے گا۔ لیکن تم ہماری عبارتوں میں وضاحت کو، ہماری وضاحت کو، ہماری تحقیق کو، ہمارے الزام کو پھر بھی نہیں مانتے ہو، تو ہم سے بالکل بھی مطالبہ نہیں کرو کہ ہم تمہاری وضاحتوں کو مانیں گے۔ اسی طریقے سے اس میں لکھا ہوا ہے، اسی کتاب میں صفحہ 135 کے اوپر کیا لکھا ہے؟ صفحہ 135 کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ جی، صفحہ 135 پر اسی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ عرض یہ کہ اعلیٰ حضرت پر اعتراض کرنا جہالت اور عوام الناس کے سامنے مزے لے کر پیش کرنا علمی بددیانتی ہے۔ آگے کہتے ہیں الزامی جواب کے بجائے تحقیقی جواب زیادہ اہم ہے۔ تو تحقیقی جواب زیادہ اہم ہے نا، الزامی جواب اہم ہی نہیں ہے۔ تو آپ مجھے کیوں الزامی جوابات پیش کرتے ہو کہ تمہارے فلاں بزرگ نے یہ ترجمہ لکھا ہوا ہے اس کا اور فلاں بزرگ نے یہ لکھا ہوا ہے؟ پھر احمد رضا خان نے یہ جو الامن والعلا لکھی ہے، یہ عقیدے کے باب میں لکھی ہے، اور عقیدے کے باب میں احمد رضا اس حدیث کو کنز العمال سے، یہ کہتے ہیں کنز العمال کے کسی نسخے میں لفظ اکرمین ہو کے بجائے کوئی اور ہوگا۔ احمد رضا نے پہلی بات تو کنز الایمان کا وہ نسخہ دکھاؤ، کہاں پر یبن الاکرمین کی جگہ کوئی اور لکھا ہوا ہے، وہ نسخہ میں دکھاؤ، ہم دیکھتے ہیں کہ اس نسخے کی اہمیت اور حیثیت کیا ہے۔ نمبر 2، احمد رضا خان کی الامن والعلا کی تخریج تم کر رہے ہو، تب بھی تم یہی حوالہ پیش کر رہے ہو
جس میں کمینے کا لفظ ہے. جب فتاوی رضویہ میں وہ الامن الولا آ رہا ہے تب بھی یہی ترجمہ آ رہا ہے, لیکن بعد میں آپ الامن الولا کا کوئی اور حوالہ پیش کرو, آپ نے بعد میں اس کو تبدیل کر دیا, تو آپ اس کا کیا ہے, اس سے کیا ہوگا, کوئی فرق نہیں پڑے گا. سب سے بات, یہ حدیث کس درجے کی ہے؟ ہمارے بزرگ, اگر کسی پرانے بزرگ نے بھی نقل کی ہوئی ہے اور ہمارے بزرگوں نے بھی نقل کی ہے اور اس کو اسی درجے پہ نقل کی ہوئی ہے جس درجے کی وہ روایت ہے, تو اس پر اعتراض آپ کر نہیں سکتے ہو, کیونکہ بزرگ صحیح اور ضعیف ساری حدیثیں اپنی کتابوں میں جمع کرتے ہیں. لیکن احمد رضا نے اس حدیث کو فتاوی رضویہ اور الامن الولا میں عقیدے کے باب میں نقل کیا ہے, اور عقیدے کے باب میں خبر واحد احمد رضا بھی نہیں مانتا کہ چلتی ہے, وہ تو نص قطعی چاہیے ہوتی ہے, تو گویا اس کے نزدیک یہ حدیث نص قطعی کا درجہ رکھتی ہے. اس کا آپ کے پاس کوئی جواب ہے؟ اس کا آپ کے پاس کوئی جواب نہیں. پھر آپ مجھے الزامی جوابات پیش کرتے ہو. آپ کے مولوی یہ مفتی اختر رضا مصباحی مجددی بمبئی والا بدعت وہابیہ کا علمی و تحقیقی محاسبہ اپنی کتاب میں صفحہ نمبر 216 کے اوپر کیا لکھتا ہے, ذرا یہ سن لو. صفحہ نمبر 216 کے اوپر وہ لکھتا ہے کہ اول تو منکرین حضرات کو یہاں خود اپنا ہی عمل ثابت کرنا چاہیے, اور دین کے جو ٹھیکیدار بنے بیٹھے ہیں ان کو چاہیے دوسروں کی فکر میں نہ پڑیں, اپنے فعل کے جواز کے لیے ہم سنیوں کا سہارا نہ لیں. یہ کہتے ہیں ہم سنیوں کا سہارا نہیں لو ہمارے اپنے فعل کے جواز کے لیے. ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ ہماری حیات و صحابہ پیش نہیں کرو, ہمارے بزرگوں کی کتابیں پیش نہیں کرو. ہم نے تمہارے اوپر الزام لگایا ہے الزاماً, آپ الزامی جواب نہیں دے سکتے. اب ہمیں الزامی جواب تو تب دے کہ ہم تمہیں الزامی جواب نہ دے رہے ہوتے, تو ہم نے تو تمہیں الزامی جواب دیا ہوا ہے. یہ بات ٹھیک ہے. پھر سب سے بنیادی بات, ہماری عبارات کے اوپر اعتراض میں پہل کس نے کیا ہے؟ احمد رضا, سیف الجبار والے فضل رسول بدایونی اور تم لوگوں نے کیا ہوا ہے. ہم تمہیں تحقیقی جواب بھی دیں گے اور الزامی جواب بھی دیں گے. اگر تم الزامی جواب کو اپنی کتابوں میں بھی لکھو, 150 سال سے تو یہی کر رہے ہو نا, ہمارے الزامی جواب آپ نہیں مان رہے, ہمارے بزرگوں سے اعتراضات آپ نہیں اٹھا رہے. آپ کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے ہم سنیوں کا سہارا نہیں لو, الزامی جواب پیش نہیں کرو, تحقیقی جواب پیش کرو, یہ کرو وہ کرو, اور تم مان بھی نہیں رہے ہو. تو اس وقت تک آپ ہمارے اوپر الزامی حوالے پیش نہیں کرو جب تک کہ آپ کے اندر یہ صلاحیت پیدا نہ ہو. دیکھو, اب ایک بندہ ہم پہ اعتراض کر رہے ہیں تم ایسے ہو. ہم نے کہا اگر ہمارے اس عمل سے یہ حکم تم لگا رہے ہو تو یہ عمل تم بھی کر رہے ہو. اب وہ ہم اس لیے پیش کر رہے ہیں کہ یہ مانے, یہ کیا کر رہے ہیں, یہ ہم پہ الزامی پیش کر رہا ہے. ابے بھائی پہلے اپنا تو الزامی مانو, جو تم نے ہم پہ الزام لگایا اور ہم نے تمہیں الزامی پیش کیا, پہلے وہ تو مانو. تم مانتے نہیں ہو اور ہمارے اوپر الٹا تم نے اس کو الٹ دیا کہ اب ہم مانیں. تو یہ صورتحال ہے. اپنے اندر ہمارے الزامی حوالہ جات کو ماننے کا حوصلہ جب تم پیدا کر لو گے تو اس کے بعد ہمارے پاس آ جانا, ہم بھی یہ لئیم والے مسئلے کے اوپر اپنے اعتراض کو واپس لے لیں گے. جس دن تم نے یہ کہہ دیا احمد رضا نے الزامی جوابات کے باوجود علماء دیوبند کو پھر بھی تنقید کا نشانہ بنا کے غلط کیا ہے, اس کے خلفاء نے غلط کیا ہے, اس کے نائبین نے غلط کیا ہے, اور آج تک تم سالے چیرے چپاٹے ہماری عبارات کے اوپر اعتراض کر رہے ہو, تہمت لگا رہے ہو, گستاخی اور تکفیر کے فتوے لگا رہے ہو, اور ہم الزامی حوالہ جات تحقیقی حوالہ جات پیش کر رہے ہیں, تم پھر بھی لگا رہے ہو نا, تو پھر تم اس وقت تک ہمارے پاس نہیں آؤ. جس دن تم کہہ دینا ہم بھی غلطی کر رہے ہیں, ہمارے بڑوں نے بھی کی, احمد رضا نے بھی کی, اس کو الزامی جواب علماء دیوبند کے مان لینے چاہیے تھے, اس کے خلفاء کو علماء دیوبند کے الزامی اور تحقیقی جواب مان لینے چاہیے تھے, اور اگر علماء دیوبند پہ کفر کا حکم لگ رہا تھا تو اس کو مان لینا چاہیے تھا. یہ حکم ہمارے بڑوں پہ بھی لگے گا, یہ حکم بریلویوں پہ بھی لگے گا, اس کو مان لینا چاہیے تھا. تو پھر آج کے بعد میں بھی اپنے اس اعتراض سے واپس اعتراض کو لے لوں گا. میں بھی کہہ دوں گا یار یہ کمینوں والا مسئلہ میں نے پیش کیا ہے, میں بھی رجوع کرتا ہوں, میں بھی رجوع کر لوں گا. لیکن پہلے اپنے اندر تو احمد رضا کا تو یہ غلطی مانو نا, تم اس کی ماننے کو تیار نہیں, اور ہم پر الٹا الزامات کہ ہم مانیں, تو یہ اس طرح نہیں ہوگا. یہ یہ نہیں ہوگا کہ آپ جو ہے دو رخی پالیسی ہو آپ کی, کہ باؤ کا تجر و بائی لا تجر. آپ کے باب میں جب وہ الزامی آئے حوالہ تو آپ فوراً اس کو ایٹم بم سمجھو, اور ہمارا الزامی حوالہ آئے تو آپ اس کو تسلیم ہی نہ کرو. تو ایسے نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, آپ اپنے کتے کو بھی کتا بولو تو بات آگے چل جائے گی. پھر ہماری عبارت پہ اعتراض کرو گے, پھر ہماری عبارت کے اوپر ہم بھی کہیں گے جی ہم نے تمہاری عبارت پہ اعتراض کیا تھا, ہم واپس لیتے ہیں, بات ختم ہو جائے گی. لیکن تمہارے اندر ایسی صلاحیت کبھی بھی پیدا نہیں ہوگی. ملت رضا خانیہ اور ملت بریلویہ کیوں ماری پھر رہی ہے, اس کی بنیادی وجہ یہی ہے. ہم ان کو حوالے پیش کرتے ہیں, وہ آگے سے الزامی حوالہ جات پیش کرنے شروع ہو جاتے ہیں. وہ آگے سے کہتے ہیں جی ہماری بات مانو. تمہاری کیوں مانیں, تم نے ہماری مان لی, تم نے ہماری عبارتوں سے اعتراض اٹھا لیے, الزام اور بہتان اٹھا لیے, شاہ اسماعیل کے اسلام کا حکم لگا دیا, تم نے ہمارے اکابر علماء دیوبند کو مسلمان مان لیے, الزامی اور تحقیقی جواب سن کر نہیں مانا. پھر ہم سے یہ امید مت رکھو, وہاں تم جاؤ جہاں تمہارا احمد رضا گیا تھا. السلام.